سوار حسین کرتے ہیں. حسین کر کے کہتے ہیں بیٹا جاؤ اپنے دادا کی شجاعت کے جوہر بھی دکھا دو اور اپنے بابا کی بھی شجاعت کے جوہر دکھا دو. خدا حافظی کرتے ہیں. تاریخ عجیب و غریب ہے. بھیج کر حسین اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. پروردگار تو گواہ رہنا یہ سب سے زیادہ تیرے رسول کا شبیہ تھا. خلقاً و خلقاً و منطقاً ہر اعتبار سے گفتار اور کردار اور رفتار میں ہوں بہو تیرے نبی کا ہم شکل ہے. اس کو میں تیری راہ میں بھیج رہا ہوں. عزیزو حسین بھیجتے ہیں اور بھیجنے کے بعد حسین کا دل ایک باپ کا بھی تو دل ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین آہستہ آہستہ پیچھے خود ہی چلے آ رہے ہیں. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا, ارے بابا ہیں جو آ رہے ہیں. گھوڑے سے اپنے آپ کو گرایا, بابا کے قدموں پہ سر رکھا. آقا میرے بابا آپ ہی نہیں تو مجھے بھیجا تھا, یہ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ میرے مولا حسین نے کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے, تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک باپ کا جگر کس طرح ہوتا ہے جوان بیٹے کو رخصت کرنے کے بعد. ہاں عزیزو ایک مرتبہ خواہش حسین نے کی, بیٹا میری ایک خواہش ہے پوری کرو گے؟ کیا بتائیے بابا کیا خواہش ہے؟ کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب تک تمہارا اور میرا سامنا ہو بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. ہاں عزیزو بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. علی اکبر بھی بار بار مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتے رہے اور میدان وغا میں آئے. تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر جو پیاسا جوان ہے اس نے ایسی وغا کی کہ اس کے بعد کہیں تاریخ میں ایسی وغا رقم تراز نہیں ہوتی ہے. عجیب و غریب لڑائی لڑی اور بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا. ایک ایسا مشہور و معروف پہلوان آ گیا کہ اس کے بعد حسین جو جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے خیموں میں آتے ہیں, کہتے ہیں ام لیلا ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر, اے میری بہن زینب تو بھی دعا کر کہ میرے بیٹے کے مقابل میں ایسا پہلوان آیا ہے کہ فتح میرے بیٹے کو نصیب ہو. ہاتھوں کو اٹھایا, پھر اس کے بعد خود میرے مولا حسین نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا. پروردگار اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ایک بار پھر میرے لال علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. عزیزو یہ واحد ایسا لڑنے والا مجاہد ہے جو کربلا میں لڑنے کے بعد واپس خیمے کی طرف زندہ آیا پھر دوبارہ گیا. اس پہلوان کو علی اکبر نے پچھاڑا. حسین نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. بیویوں نے سجدہ کیا شکر کا. ادھر علی اکبر کامیاب لوٹ کر بابا کی طرف آئے. دعا حسین کی قبول ہوئی نا. یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا نے علی اکبر کو حسین سے ملایا. حسین نے جب دیکھا کہ بیٹا آ گیا ہے سینے سے لگا لیا, شاباشی بھی دی. لیکن عجیب بات ہے, جاتے ہوئے حسین نے خواہش کی تھی, آنے کے بعد علی اکبر نے خواہش کی ہے. کیا خواہش ہے؟ حل لی شربت من الماء یا بتا, اے میرے بابا کیا ایک گھونٹ پانی کا مجھے مل سکتا ہے؟ ہاں عزیزو عزادارو اے جوانو, علی اکبر کا ماتم کرنے والا سنو کہ علی اکبر جوان بیٹے کا اتنا سا سوال ہے. ساقی کوثر کے بیٹے سے حسین سے سوال ہو رہا ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا بابا مل سکتا ہے؟ اگر مل جائے نا تو خدا کی قسم میں اپنے دادا کے شجاعت کے سارے جوہر دکھا کے رکھ دوں اور تمام دشمنان اسلام کو نیست نابود کر دوں. بابا سے سوال ہو رہا ہے, حسین کیا جواب دیتے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین نے کچھ جواب نہیں دیا, سر کو جھکایا, کہا بیٹا قریب ہو, قریب آؤ, قریب آؤ. علی اکبر قریب آتے گئے. بابا کے حکم کی تعمیل ہو رہی, یہاں تک کہ اتنے قریب آئے کہ حسین اور علی اکبر کی سانسیں ٹکرانے لگی. اتنے قریب آئے
کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا اپنا دہن کھولو، دہن کھولو، کہ زبان باہر نکالو، زبان باہر نکالی، کہ پھر میرے دہن میں دے دو، میری زبان میں اپنی زبان دے دو، شاید تمہیں تسلی ہو جائے۔ شاید حسین بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹا تم پیاسے ہو تو تمہارا بابا کتنا پیاسا ہے تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے بابا کے زبان میں زبان دی، فوراً کھینچ لیا، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ ہاں عزیزو، حسین نے اپنی انگوٹھی نکالی اور علی اکبر کے دہن میں رکھا کہ جاؤ میرے لال، تمہارے دادا تمہاری دادی تمہارا استقبال کر رہی ہے، بہت جلد تمہیں کوثر سے سیراب کر دیا جائے گا، جاؤ میرے لال۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ فَنَظَرَا إِلَىٰ عَلِيٍّ نَظَرًا عَائِسًا، اب حسین نے ایک حسرت بھری نگاہ علی اکبر پہ ڈالی، علی اکبر پر ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی۔ ہاں علی اکبر میدان میں آ گئے عزیزو، چاروں طرف سے حملہ علی اکبر پر ہوا۔ علی اکبر لڑتے لڑتے ایک مرتبہ گھوڑے سے ڈگمگاتے ہوئے زمین کی طرف جا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں یا ابت علیک منی السلام، میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ تاریخ عجیب ہے، ہر گرنے والے نے مدد کی آواز دی، مدد کو پکارا ہے، علی اکبر نے مدد کو نہیں پکارا۔ دو ایسے شہداء ہیں جنہوں نے مدد کو نہیں پکارا، ایک علی اکبر ہے، دوسرے عباس ہیں، دونوں نے حسین کو مدد کے لیے نہیں آواز دی۔ جانتے کیوں؟ اسے کہ دونوں کو پتا تھا کہ حسین کتنے کمزور ہو چکے، حسین کتنے پیاسے اور کتنے تھکے ہوئے ہیں۔ کہا بابا کو میں کیوں زحمت دوں گا، میں سلام آخر کروں۔ سلام آخر کیا، ادھر سلام آخر آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، حسین کی نگاہوں میں اندھیرا چھا گیا۔ ارے خدا کسی باپ کو کہیے جوان کس آواز نہ سنا ہے، ایسی آواز نہ سنا ہے۔ سنے گا زادارو، ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور اس کے بعد عجیب انداز میں آہستہ آہستہ مقتل کی طرف بڑھتے ہوئے کہتے جا رہے تھے علی این علی، بیٹا علی، علی علی تم کہاں ہو علی، مجھے نہیں معلوم۔ کربلا کے علی اکبر کو پکارتے تھے یا اپنے بابا علی کو پکارتے تھے۔ تاریخ یہ نہیں لکھا کتنی بار گرے، لیکن یہ تاریخ بتاتی ہے کہ بار بار حسین گر جاتے تھے، پھر اپنے آپ کو سنبھالتے تھے، آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، گرتے تھے سنبھلتے تھے اور آہستہ آہستہ بڑھتے تھے، یہاں تک کہ پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی۔ علی اکبر زخمی پڑے رہے، ایک ہاتھ ہے علی اکبر کا جو سینے پر۔ عزیزو، حسین علی اکبر کی اس لاش تک پہنچے، ابھی علی اکبر زندہ ہے، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین نے ہر مرنے والے کو، ہر شہید کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا تھا، لیکن حسین علی اکبر کے سر کو اپنی زانوں پر نہ رکھ سکے۔ حسین کے بدن میں لرزہ طاری ہو چکا تھا، حسین کی آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین گھٹنوں کے بل بیٹھے اور بیٹھ کر کے حسین نے سر کو زانوں پہ رکھنے کے بجائے اپنے رخسارے کو علی اکبر کے رخسارے پہ رکھا، اپنے رخسارے کو اپنے بیٹے کے رخسارے پر رکھا۔ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، سن سکیں گے عزیزو؟ ارے حسین ابھی نعرہ نہیں کر رہے ہیں، فریاد نہیں کر رہے ہیں، بین نہیں کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے حسین تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، فضاؤں میں سناٹا سا ہو گیا، رخسار پہ رخسار رکھ کے ایک عجیب جملہ فرمایا جو کسی مرثیے سے کم نہیں ہے، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، میرے
میرے بیٹے اب تمہارے بعد دنیا میں خاک ہو، حسین کی دنیا میں خاک ہو۔ حسین جیے تو کس لیے جیے؟ ہاں عزیزو، اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے، سن لے دو چار جملے اور بھی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ تابوت بھی حسین کے اس انداز ہے، لاش کے اٹھانے کے انداز کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے۔ سن لیجئے دو جملے کو۔ ایک مرتبہ حسین نے اس اندھیری حالت میں ہاتھ سے اپنے ٹٹولنا شروع کیا، ایک چیخ علی اکبر کی نکل گئی، بابا ذرا آہستہ، کٹا ہوا بیٹا، ہاتھ ہٹایا، بچے کا پھل ہے، آستینوں کو اٹھا، نجف کرو کیا، بابا تیرے خیبر کا اٹھانا آسان ہے، چلے جیسے بچے کا پھل کا، یا حسین، قربان جاؤں بیٹا تم میری زندگی ہو، آنکھوں کی روشنی ہو۔ قربان جاؤں بیٹا تم میری زندگی ہو، آنکھوں کی روشنی ہو۔ قربان جاؤں بیٹا تم میری زندگی ہو، آنکھوں کی روشنی ہو۔ اکبر ابھی نہ جاؤ، اکبر ابھی نہ جاؤ، تم صورت نبی ہو، تم دوسرے علی ہو۔ قربان جاؤں بیٹا تم میری زندگی ہو، آنکھوں کی روشنی ہو۔ قربان جاؤں بیٹا تم میری زندگی ہو، آنکھوں کی روشنی ہو۔ تم یوں چلے گئے تو چھا جائے گا اندھیرا، شاید نہ ہو سویرا۔ تم یوں چلے گئے تو چھا جائے گا اندھیرا، شاید نہ ہو سویرا۔ تم دن کا ہو اجالا، تم دن کا ہو اجالا، راتوں کی چاندنی ہو، نور محمدی ہو۔ قربان جاؤں بیٹا تم میری زندگی ہو، آنکھوں کی روشنی ہو۔ قربان جاؤں بیٹا تم میری زندگی ہو، آنکھوں کی روشنی ہو۔ جاتے ہوئے بتاؤ سغرا کو کیا بتاؤں، دولہا کسے بناؤں۔ جاتے ہوئے بتاؤ سغرا کو کیا بتاؤں، دولہا کسے بناؤں۔ کس کی کروں زیارت، کس کی کروں زیارت، جو ہو بہو نبی